موجود ہے۔ جب ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، تعظیم، ادب اور اکرام میں بلند مرتبے پر فائز تھے۔ میں یہاں پہ چند ایک واقعات کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ صلح حدیبیہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حج کے ارادے سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور کفار مکہ نے راستے میں روک لیا، حج نہیں کرنے دیا، تو ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ عروہ ابن مسعود وہاں پہ آئے، وہ قریش مکہ کی طرف سے آئے تھے اور جائزہ لینے آئے تھے کہ مسلمانوں کی تیاری کتنی ہے اور کس مقصد کے ساتھ آئے ہیں۔ عروہ ابن مسعود نے وہ حالات و واقعات اور وہ مناظر جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کے حوالے سے تھے، ان کو انہوں نے آبزرو کیا، مشاہدہ کیا اور پھر جا کر وہ بیان کیے، اور اصحاب سیر نے، سیرت نگاروں نے ان کو محفوظ کر لیا۔ میں چند ایک نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور بعد کا بخاری شریف میں بھی ذکر ملتا ہے۔ مثلا عروہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرمانے لگتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے چھو جانے والا وضو کا پانی اس کو وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، اپنے چہروں پر مل لیتے، اپنے جسم پر مل لیتے، اس پانی کو زمین پر نہ گرنے دیتے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرما رہے ہوتے تو صحابہ کرام آپس میں وہ پانی وضو کا آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوتے۔ یہ بیان کیا گیا ہے بخاری میں۔ لعاب دہن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر پھینکنے لگتے تو صحابہ کرام لعاب دہن آپ کے تھوک مبارک کو زمین پر نہ گرنے دیتے۔ یہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حجام حضور علیہ السلام کے بال بناتا، آپ کے زلفوں کو تراشتا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کی زلفیں اور آپ کے منہ مبارک کو زمین پر نہ گرنے دیتے۔ یہ ان کی محبت کا عالم تھا۔ اور انس ابن مالک بیان کرتے ہیں، اسے قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں بیان کیا ہے۔ انس ابن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحلاق یحلقہ وعطاف بہ اصحابہ فما یریدون ان تقع اشارۃ الا فی ید رجل۔ قاضی ایاز علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں انس ابن مالک سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حجام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زلفیں تراش رہا ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طواف کر رہے۔ فما یریدون ان تقع اشارۃ الا فی ید رجل، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی بھی بال زمین پہ نہ گرے، ان کے ہاتھوں میں آ جائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا یہ عالم تھا۔ اور پھر عروہ ابن مسعود جب واپس جاتے ہیں تو یہ جا کے ان سے کہتے ہیں کہ اے اصحاب قریش، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون گرانا چاہتے ہو، ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنانا چاہتے ہو۔ میں اصحاب محمد کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ وضو کا پانی جو حضور علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگ جاتا ہے اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں جو تراشی جاتی ہیں ان کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینہ مبارک کے ساتھ اس سے برکات حاصل کرتے ہیں، تم ان کے خون گرانے کی بات کرتے ہو۔
یہ وہ آبزرویشن ہے جو انہوں نے بیان کی۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شفا میں ہی بیان کیا ہے قاضی ایاز نے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب گفتگو فرما رہے ہوتے تو اتنے ہماتن گوش ہو کر بیٹھتے کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی اتنی توجہ اور انہماک کے ساتھ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو سنتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر اپنا اونٹ جو ہے وہ اس کو گھما رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہاں اونٹ گھمانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لا ادری انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعلہ ففعلتہ، کہتے ہیں وجہ تو مجھے معلوم نہیں، بس میں نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں اونٹ گھماتے دیکھا تھا، بس حضور کی یہ سنت ادا کر رہا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کس درجہ کی محبت تھی اور اس کا کیا عالم تھا۔ اور عروہ ابن مسعود نے حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ کے وہ روح پرور مناظر دیکھے تو اس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، میں وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑے ایمان افروز الفاظ ہیں۔ عروہ ابن مسعود جب واپس گئے تو انہوں نے کہا یا معشر قریشن انی جئت کسرا فی ملکہ وقیصر فی ملکہ والنجاشی فی ملکہ وانی واللہ ما رأیت ملکا فی قوم قط مثل محمد فی اصحابہ۔ بیان کرتے ہیں کہ اے معاشر قریش، میں کسرا کے ملک میں گیا، میں کیسر کے ملک میں گیا، میں نجاشی کے ملک میں گیا، لیکن میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جیسی بادشاہت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مطلب یہ ہے کہ ادب آداب کا یہ عالم تھا کہ وہ کیسر و کسرا کے ملکوں میں بھی نظر نہیں آئی جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عقیدت اور محبت کا عالم ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سفیر بنا کر بھیجا گیا تو آپ مکہ شریف میں تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی بطور سفیر مکہ معظمہ میں تشریف لے گئے، اور قریشیوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کو حج اور کعبہ کا طواف کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ اے عثمان غنی، آپ کیونکہ مکہ میں آ گئے ہیں، آپ چاہیں تو کعبے کا طواف کر لیں۔ اب بڑا ایمان افروز جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کیا فرمایا حضرت عثمان غنی نے؟ فرمایا واللہ ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم